الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم۔ جی ہاں، بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے اس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت عملی لحاظ سے اور قولی لحاظ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل کس طرح سے انجام دیا، اور اس عمل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ تو آج جو ہمارے سلسلے کا اس پروگرام کا ٹاپک ہے وہ ہے مہمان نواز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک خوبصورت گوشہ اور یہ اسلام کا ایک زبردست گوشہ ہے، اسلام کی زبردست تعلیمات ہیں کہ مہمان نوازی کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں مہمان نوازی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مواقع پر آپ کا جو عمل تھا اور صحابہ کرام کا کوئی عمل تھا مہمان نوازی کے تعلق سے، تو اس پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیات کو، ان واقعات کو شامل سلسلہ کریں گے، مگر سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت شامل کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے متعلق سنیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کس طرح سے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے، ان کو نبی پاک علیہ السلام کس طرح سے ڈیل کرتے، کس طرح سے ان سے ملاقات کرتے، اور مہمان نوازی کی سنت کو آقا کریم علیہ السلام نے قائم فرمایا تاکہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اس سنت کو ادا کرے اور دوسروں کی خیر خواہی انجام دیتی رہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، مہمان نوازی کے بارے میں سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کو شامل کریں گے۔ تو آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا ہوا لے آئے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت کچھ یوں لکھا ہے، سادہ رو نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا اور جواب میں سلام کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ 15 روز سے کوئی مہمان نہ آیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا غم تھا کہ کوئی مہمان کیوں نہ آیا، اور جب ان مہمانوں کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا لانے میں جلدی فرمائی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں گائے بکثرت تھی،
اس لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت سامنے لایا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے، جو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں لیکن وہ فرشتے تھے، اور آپ کا انداز دیکھیے کہ آپ کو مہمان نوازی کا کس قدر شوق تھا، ذوق تھا، اور آپ مہمان نوازی میں آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور دیکھیں کہ ہماری جو ملت ہے یہ ملت ابراہیمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ملت کو آگے بڑھایا۔ اگرچہ آقا کریم علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے، اسلام میں جو ہے وہ بہت سارے اور مسائل، احکام نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے، لیکن بہت ساری چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں تھیں وہ بھی اس امت میں رکھی گئیں۔ انہی میں سے ایک مہمان نوازی بھی ہے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان نواز کس قدر تھے کہ سب سے پہلے جس شخص نے مہمان نوازی کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ جو کھانا صبح کا تناول فرماتے تو کھانا کھانے سے قبل آپ نکل جاتے اور کئی میل کا سفر کرتے، مہمان کو تلاش کر کے لاتے اور ساتھ بٹھا کر کھاتے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا انداز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یہ مہمان نوازی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ طریقہ چلا، دیگر انبیاء علیہ السلام بھی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی جو ترغیب دلائی، اور جس قدر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے مہمانوں کی خدمت کی، مہمانوں کی خاطر مدارات کی، اور نہ صرف اپنے قول سے، اپنے فرمان سے، بلکہ اپنے عمل سے صحابہ کرام کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کس طرح سے بشارتیں دیا کرتے تھے، اور مہمان نوازی کرنے والوں سے اللہ پاک کس قدر خوش ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار ایک مہمان آیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کچھ نہ پایا تو ایک انصاری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب گھر لے گئے تو گھر پر پہنچ کر ان کے سامنے کھانا رکھا، اور اپنی زوجہ سے یہ آپ نے کہا کہ چراغ بجھا دیں، حکم دیا کہ جا کر چراغ بجھا دیں۔ خود کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے رہے، یعنی اب ذرا لائٹ یا اندھیرا ہو گیا اور روشنی بہت کم رہ گئی، اور نظر جب نہیں آ رہا تھا، بس ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ بڑھ رہے ہیں، تو آپ جو صحابی ہیں، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں چراغ بجھا دیا جائے، روشنی ختم کر دی جائے، اور پھر ہاتھ بڑھانے لگے تاکہ ظاہر کریں کہ کھا رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ وہ کھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ مہمان نے کھانا کھا لیا۔ اب جب صبح ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے مہمان سے حسن سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، ابھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ بیان ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل پسند آیا ہے کہ تم نے خود کھانا نہیں کھایا، خود کو حاجت تھی، گھر والوں کو حاجت تھی، مگر خود نہ کھایا، مہمان کو کھلا دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر تعجب فرمایا ہے، یعنی اسے پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہے۔ اور اللہ پاک کے خوش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ جنہیں خود حاجت ہے لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اِثار کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کتنا اِثار کرتے ہیں؟
ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا جب پیٹ بھر جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اثار ہے، یہ میں نے تمہیں دے دیا، یہ تم کھا لو۔ لیکن اصل اثار کیا ہے کہ خود کو حاجت ہے، خود کو ضرورت ہے، پھر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو خود پر ترجیح دی جائے، تو اصل اثار یہ ہوتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے اثار پر ہماری جان نثار، جان قربان، کتنا عظیم الشان اثار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ اور سلسلہ کیا ہے؟ مہمان نوازی۔ مہمان نوازی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات، پیاری پیاری تعلیمات کیا ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے مہمان نوازی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یاد رکھیے، مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمان نوازی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہمان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا، مہمان کو عزت دینے کا حکم دیا، اور ایسا نہ ہو کہ مہمان کو دیکھتے ہمارا چہرہ بجھ جائے اور ہم پریشان ہو جائیں اور اسی وقت سوچنا شروع کر دیں کہ اب اس کو ہم کہاں سے ٹریٹ کریں گے، اس کی خدمت کیسے کریں گے، اس کے لیے کہاں سے لائیں گے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمان جب آتا ہے تو بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے، وہ حدیث بھی ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان نوازی کے لیے کس قدر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بڑی ہی پیاری اور ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی احادیث جب آتی ہیں نا تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ نبی کریم علیہ السلام مال جمع نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو آتا تھا آقا کریم علیہ السلام اسے تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہاں تک کہ مسجد میں تشریف لے آئے، نماز پڑھا کر فوراً گھر چلے گئے اور پھر واپس آئے، فرمایا گھر میں کچھ سونے کی چیز تھی تو میں اسے صدقہ کر کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار فرمایا تھا، جمع نہیں کرتے تھے بلکہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مہمان آیا۔ اس وقت کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے ذریعے سے مہمان نوازی کی جاتی، تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ سبحان اللہ، مہمان نوازی کے لیے قرض کا مطالبہ کیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہودی نے کہا حضرت ابو رافع سے کہ اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھ دو، کوئی گروی نہ رکھ دو، کوئی چیز شورٹی کے طور پر دے کے جاؤ تو پھر میں آٹا دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی زرہ لوہے کی ہوتی ہے، جنگی لباس، فرمائے یہ لے جاؤ اور یہ رہن رکھ دو اور اس کے عوض آٹا لے آؤ۔ چنانچہ وہ زرہ لے گئے اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان نوازی کرنے میں
کس قدر پیش تھے آقا کریم علیہ السلام نے عملی طور پر مہمان نوازی کی کہ اگر گھر میں کچھ نہیں تھا تو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لے کر مہمان نوازی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو حدیث پاک ہے نا کہ مہمان کی عزت کی جائے، مہمان کا احترام کیا جائے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ مہمان سے خندہ پیشانی، مسکراتے چہرے سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان، یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے مہمان آ گئے اور ہم نے کہا ملازم ہیں میرے جو ہے نا کوئی دوست ہے یا کوئی فلاں ہے، ہم نے اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کہیں کوئی بندہ پھنسا ہوا نہیں ہے اور وقت ہے، گنجائش ہے، تو اپنے ہاتھ سے خدمت کریں، انہیں کھانا پیش کریں۔ ہم نے کئی بار مدنی چینل پہ بھی یہ نظارے دیکھے ہوں گے، یہ منظر دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مہمانوں کی اپنے ہاتھ سے خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا پیش کرتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے ہیں، انہیں تحائف پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مہمانوں کی عزت اس انداز سے کریں کہ وہ خوش ہو جائیں، اور جب مہمان خوش ہو جائے گا دل سے دعا دے گا، مہمان کا ویسے ہی آنا رحمت ہے، پھر وہ دعا دے گا، اور مسافر ہو مسافر کی دعا اور بھی جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گی، تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مہمان نوازی کرنا آداب اسلام اور انبیاء و صالحین کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں، جو اسلام نے مینرز سکھائے ہیں، آج کی جدید دنیا جو پچھلے 3 صدیوں سے لوگوں کو مینرز سکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے، ایسے مینرز نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ 1450 سال قبل بیان کر دیے تھے، اور ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کیا۔ اور آپ غور کیجئے علامہ نووی، امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح کی ہے، بہت بڑے امام ہیں، آپ لکھ رہے ہیں ان حدیثوں کی شرح میں کہ مہمان نوازی کرنا یہ اسلام کے زبردست آداب میں سے ہے، آداب اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام نے جو مینرز سکھائے ہیں ان میں سے ہے، اور یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور نیک لوگوں کی بھی سنت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمان نوازی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہمانوں کی کیا برکت بتائی ہے۔ مہمان آ جائیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا بلکہ خوش ہو جانا ہے۔ جی ہاں، خوش ہونا ہے، اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے رحمت بھیج دی۔ ہم رحمتوں کے تو سوالی ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ رحمت نازل فرما، یا اللہ برکت دے دے، تو اللہ پاک نے رحمت بھیج دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنیں، انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس تیزی سے اترتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کوہان تک چھری جتنی تیزی کے ساتھ پہنچتی ہے، تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اونٹ کی کوہان میں ہڈی نہیں ہوتی، چربی ہی ہوتی ہے، اسے چھری بہت جلد کاٹ دیتی ہے اور اس کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی، یعنی ایسے گھر میں برکت بہت جلد پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے اونٹ کی کوہان، جو اونٹ کے جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر جو حصہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اسے اونٹ کی کوہان کہتے ہیں، اس میں ہڈی نہیں ہوتی۔ اب اس پہ جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے، کھال اتاری جاتی ہے، جب اس کے جو نا گوشت بنایا جاتا ہے تو اس پر جب چھری چلاتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ چھری چلتی ہے، کیونکہ ہڈی نہیں، صرف چربی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح یہ تیزی کے ساتھ چھری یوں پہنچ گئی، مہمان گھر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی تیزی کے ساتھ اس گھر میں اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔
مہمان کی آمد مرحبا، مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور خوشی خوشی مہمان کو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان بڑی برکتیں لے کر آیا ہے۔ اور وہ کیا برکتیں لے کر آیا ہے؟ آئیے سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہم اس سلسلے میں شامل کرنے لگے۔ یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ مہمان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ حدیث پاک کتنی ایمان افروز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے، مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، مہمان کا آنا اگر ہمیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے تنگی ہے، رزق میں کچھ کمی ہے، تو آپ پھر پریشان نہ ہو، خوش ہو جائیں کہ مہمان آیا ہے، اب رزق میں برکت ہو جائے گی، اب رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اب اللہ پاک کی رحمت سے خوشحالی آئے گی۔ اور جب مہمان رخصت ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اہل خانہ، صاحب خانہ کے گناہ لے کر چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مہمان کتنا ہمارے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی رحمت، اخروی لحاظ سے بھی رحمت۔ دنیاوی اعتبار سے ہمیں رزق مل رہا ہے اور اخروی لحاظ سے ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنا بابرکت ہوتا ہے مہمان، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان نوازی کس طرح سے کیا کرتے تھے، کس کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہر گوشہ سیرت کا آقا کریم علیہ السلام کا ایک عمل ہو یا زندگی میں ایک بار کیا ہو، وہ بھی بڑا عالی شان ہوتا ہے، لیکن وہ عمل جو آقا کریم علیہ السلام بار بار کرتے ہوں اور خود بھی کرتے ہوں، امت کو ترغیب بھی دلاتے ہوں، وہ عمل کتنا اہم ہوگا اور اس میں اللہ پاک نے کیا کیا برکتیں رکھی ہوں گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے؟ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ ایک دیہاتی یعنی گاؤں کے رہنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بھوک کی شکایت کی، تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بکری پیش ہوئی تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ، اس نے کھایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست اقدس سے مجھے رزق عطا فرما دیا، اور اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ اب یہ جو ارشاد فرمایا ہے، جو حدیث پاک کے بعد یہ جو آخر میں ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس کو سننے سے پہلے آپ یہ سمجھیں، غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، کہ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، کچھ کھانا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ بھی حاصل کرنا ہے، شفا چاہیے، کوئی علاج کروانا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہیں، تو انہیں بھوک لگی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آپ علیہ السلام نے کھانا کھلایا، کھانا کھا کر اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوبارہ کبھی بھوک لگے اور میں آپ کے پاس نہ آ سکوں تو پھر کیا کروں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نبوی وظیفہ بھی ہمیں مل گیا، کبھی کھانے کو نہیں ہے، تنگی ہے، تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا آج کا سلسلہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آج کا موضوع تھا مہمان نواز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے پر بھی
عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کروں، کاش تو پے کر سنت